بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اس نے اتنی لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ اب چونکہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اس لیے بنی اسرائیل اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی حالت میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی، بلکہ اس کے مردہ جسم یعنی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، ادھر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، آپ اس کو غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجیے۔ چنانچہ حکم ربانی ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، بنی اسرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر اسے گندگی کے ڈھیر پر کیوں ڈالا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے بتایا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، یہ بڑا گنہگار بندہ ہے، اس نے اپنی 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، بنی اسرائیل تو گواہی دے رہے ہیں، یہ بڑا گنہگار بندہ ہے، اس نے 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل سچ کہتے ہیں، واقعی یہ بندہ گنہگار تھا، مگر انہو کانا کلما نشر التورات، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں پر لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی، بس اس کے اسی نیک عمل کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وزوجتہ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے درود پاک کی۔ اندازہ کیجئے، بندہ گنہگار ہے، اس نے 200 سال گناہوں میں گزارے ہیں، لیکن وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اسی محبت میں سرشار ہو کر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور درود شریف بھی کتنا پڑھتا تھا۔ روایت میں یہ نہیں بیان ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، 200 300 400 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا۔ نہیں، روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جب تورات شریف کھولتا تھا اس وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی، اور رب کائنات نے اس کے 200 سال کی گناہ بھی معاف فرما دیے، اسے جنت بھی عطا فرما دی، اور مزید کرم بالائے کرم یہ کیا کہ 70 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہوا، تو ہم غلامان مصطفیٰ، ہم پیارے آقا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اگر درود شریف پڑھیں اور کبھی کبھار نہیں بلکہ روزانہ پڑھیں، ایک آدھ بار نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں برسیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ بکثرت درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔